بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن سلسلہ قرآنی سیغے کے اندر ہم یظنون کی تعلیل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے دو متضاد معنی ہوتے ہیں، کبھی یہ گمان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی یقین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سیاق اور سباق کو دیکھتے ہوئے ترجمہ کرتے ہیں، یعنی جہاں یہ لفظ آ رہا ہے اس لفظ سے آگے یا پیچھے والی عبارت کو دیکھ کر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کبھی گمان کے ذریعے کیا جائے گا، گمان کے اندر شک ہوتا ہے، اور کبھی اس کا ترجمہ یقین کے ساتھ کیا جائے گا۔ یظنون وہ سب مرد گمان کرتے ہیں، یا وہ سب مرد یقین رکھتے ہیں۔ یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ 7 اقسام میں یہ فعل مضارع مثبت معروف ہے، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں مضاعف ہے۔ حرف اصلیہ اس کے ضا، نون اور نون ہیں۔ مضاعف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حرف اصلیہ میں سے کوئی 2 حرف ایک جیسے آ رہے ہوں۔ یہاں پر اس کے حرف اصلیہ میں سے 2 حرف ایک جیسے آ رہے ہیں، نون اور نون، یعنی عین کلمے کی جگہ پر بھی نون ہے اور لام کلمے کی جگہ پر بھی نون ہے۔ اس کی اصل یہ تھی یظنون بر وزن یفعلون، باب نصر ینصرو سے ہے، جیسے ینصرون۔ یظنون سے یظنون اس قاعدے کی وجہ سے ہوا۔ کتاب کا نام نصاب الصرف، صفحہ نمبر 187۔ اس کا قاعدہ نمبر 2 اور 3 کا خلاصہ ہے، 2 ہم جنس حروف متحرک ہوں، یعنی 2 ایک جیسے حرف متحرک ہوں اور پہلے حرف کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہو۔ جیسے یہاں پر 2 حرف متحرک ہیں، دونوں نون ہیں اور دونوں کے اوپر حرکت ہے، دونوں کے اوپر دمہ ہے، تو 2 متحرک حرف جمع ہو گئے اور پہلے حرف کا ما قبل حرف وہ حرف صحیح ساکن ہے۔ پہلے حرف کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو پہلے کی حرکت، یعنی پہلے حرف کی حرکت ما قبل حرف کو دے کر ادغام کرنا واجب ہے۔ اس نون کی حرکت ہم ضا کو دے دیں گے، اب یہ نون ساکن ہو جائے گا، اس نون کو ہم دوسرے نون میں ملا دیں گے، ادغام کر دیں گے، اور یہ ادغام کرنا واجب ہوتا ہے، تو یہ یظنون سے یظنون بن جائے گا۔ جیسے مثال میں دیکھ لیں، یمددو ینصرو، یمددو کے اندر 2 حرف متحرک آ گئے اور پہلے حرف کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، تو اس پہلے حرف کی حرکت ہم ما قبل حرف کو دے دیں گے، یعنی میم کو دے دیں گے۔ جب ہم نے پہلے حرف کی حرکت میم کو دی تو یہ یمددو سے یمدو بن گیا۔ پھر پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملانا واجب تھا، اس کو ادغام کرنا کہتے ہیں، تو جب ہم نے ادغام کیا تو یہ یمدو سے یمدو بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔